عید کے بارے میں چند سنتیں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ کیا تھا، ہمیں اس کو سن کے سمجھ کے عمل میں لانا چاہیے تاکہ ہماری عید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عید سے مشابہت پا جائے۔ ایک تو یہ ہے کہ ان 3 دنوں میں جو عید کے ہوتے ہیں، بالخصوص پہلا دن، اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ بہت سے مسلمان ایسا ہوتا ہے کہ رمضان کے بعد جیسے ہی شیطان آزاد ہوتا ہے تو یہ بھی ہر چیز سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ 1 مہینہ دن رات عبادت کرتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، تراویح پڑھتے رہے، نیک اعمال کرتے رہے، جیسے ہی مہینہ ختم ہو جاتا ہے تو فوراً بالکل آزاد ہو جاتے ہیں اور عید کا دن اللہ کی نافرمانی میں گزارتے ہیں۔ یہ بہت بری بات ہے۔ عید کا دن تو شکرانے کا دن ہے، اللہ کی عبادت میں، شکر میں انسان گزارے۔ تو عید کے دن میں کوشش یہ کرے کہ چاند رات، شب عید یا عید، اس میں اللہ کی نافرمانی کوئی نہ ہو۔ اللہ نے انعام عطا فرمایا، خوشی عطا فرمائی۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عید کے دن نکلے اور لوگوں کو 2 رکعت نماز پڑھائی اور پھر واپس آ گئے، نہ اس سے پہلے نماز پڑھی نہ اس کے بعد۔ گویا کہ عید کے دن فجر کی نماز کے بعد عید کی نماز پڑھنی چاہیے، اشراق اور باقی نفل نہیں پڑھنے چاہیے، نہ مسجد میں نہ عیدگاہ میں۔ عید کی نماز سے پہلے تو بالکل بھی نہیں پڑھنے چاہیے، اور مسجد اور عیدگاہ میں نہ عید سے پہلے نہ عید کی نماز کے بعد کوئی عبادت کرنی چاہیے نماز والی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر عید اور بقرعید میں غسل ضرور فرمایا کرتے تھے۔ غسل کرنا یہ سنت ہے، اور حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ بقرعید کی نماز نبی علیہ السلام جلدی پڑھاتے تھے اور عید الفطر کی نماز تھوڑا سا تاخیر کے ساتھ پڑھاتے تھے۔ اور حدیث میں یہ بات بھی موجود ہے کہ عید ہو یا بقرعید، نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمامہ باندھا کرتے تھے۔ ہم عید کے لیے کتنی تیاریاں کرتے ہیں، ہزاروں روپے کے جوتے خرید لیتے ہیں، بہت ساری اور چیزیں خرید لیتے ہیں۔ ذرا عید کے دن کبھی عمامہ بھی باندھ لیں کہ میرے محبوب نے بھی سنت یہ پوری کی، میرے محبوب کی سنت ہے، میرے محبوب عید کے دن پگڑی باندھتے تھے تو آج میں بھی ذرا پگڑی باندھوں۔ اس میں شرمانا نہیں چاہیے۔ بہت سے لوگ اس لیے نہیں باندھتے، دینی معاملات میں شرم آتی ہے ان کو۔ یہ شرمانے کی تو بات نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام عید ہو یا بقرعید عمامہ باندھتے تھے، اور ایک یمنی دھاری دار چادر تھی وہ آپ پہنا کرتے تھے۔ تو عید کے دن عمامہ باندھنا یہ بھی سنت ہے، تو یہ بھی ہمیں پوری کرنی چاہیے۔ اور حدیث میں ہے کہ سیاہ عمامہ باندھنا بھی عید کے دن سنت ہے۔ تو عمامہ باندھنا بہرحال سنت ہے، تو عید کے دن ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عید کے لیے ایک عمدہ جوڑا لباس سائٹ پہ رکھا کرتے تھے اور عید کے موقع پہ، جمعے کے موقع پہ، خاص موقعوں پہ پہنتے تھے۔ ہمارے یہاں ایک رواج یہ ہے کہ ہر سال نیا جوڑا، یہ وسائل ہیں، اگر گنجائش تو اس کی آپ کے پاس ہے تو آپ خرید لیں، لیکن یہ عبادت نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ سنت نہیں ہے۔ اس کو ثواب سمجھنا ٹھیک نہیں ہے، دین سمجھ کے کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ تو ہاں، اچھا جوڑا پہننے کا کیا مطلب؟ موجود جوڑوں میں سے جو اچھا جوڑا ہے اس کو پہن لینا۔ باقی اگر ہم اپنے لیے نئے جوڑے خریدیں تو پھر غریبوں کا اور ادھر ادھر پڑوسیوں کا خیال بھی رکھیں۔ عیدین میں، عید کوئی بھی ہو، عطر لگانا سنت ہے، خوشبو لگانا سنت ہے۔ ہم لوگ اور بہت ساری چیزوں میں بڑے پیسے خرچ کر لیتے ہیں، عطر کی جب باری آتی ہے نا تو خوشبودار تیل خرید لیتے ہیں 10-20 روپے والا۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اچھا اور قیمتی عطر رکھا کرتے تھے۔ باقی چیزوں میں نبی علیہ السلام نے کم خرچ کے اوپر گزارا کیا ہے، لیکن عطر آپ نے اچھا منگوایا ہے۔ تو اچھا عطر خریدنا، اچھا عطر استعمال کرنا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ تو عید کے دن عطر لگانا یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، تو لگانا چاہیے۔ عید کے دن سرما لگانا، کسی حدیث میں یہ نہیں ملا کہ عید کے دن نماز کے لیے جانے سے پہلے نبی علیہ السلام نے سرما بھی لگایا ہو۔ سرما رات کو لگانا سنت ہے تاکہ نگاہوں کی تیزی ہو، نگاہوں کی حفاظت کے لیے، بصارت کی حفاظت کے لیے سرما لگایا جاتا ہے۔ سرما لگانے کا مقصد نگاہ کی حفاظت ہے۔ تو عید کے لیے سرما لگانا یہ سنت نہیں ہے۔ اگر کوئی لگا لے تو الگ بات ہے، لیکن نہ لگائے تو بہتر ہے، کہ سنت نہیں ہے۔ سرمے کا جو اصل وقت ہے نا، رات کو سونے سے پہلے لگانا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عید کے لیے جب جاتے تھے نا تو پیدل تشریف لے جاتے تھے، سواری پہ نہیں جاتے تھے۔ ہم بھی کوشش کریں کہ پیدل جائیں اگر ہمارے لیے ممکن ہے،
پھر دوسری عادت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تھی کہ جس راستے سے جاتے تھے دوسرے راستے سے واپس آتے تھے. جیسے عیدگاہ ہے، بڑی جگہ ہے، گراؤنڈ ہے بڑا، دو راستے ہیں، تو ایک سے ہم داخل ہوں اور دوسرے سے ایگزٹ ہوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت تو یہ ہے. اس میں علماء نے حکمتیں لکھی ہیں. ایک حکمت تو یہ ہے کہ دونوں راستوں کو نبی علیہ السلام کی برکت مل جاتی تھی. دوسرا، ادھر سے چلتے ہوئے یہاں کے لوگوں سے ذرا سلام دعا ہو جاتی، خیر خیریت، اور ادھر سے واپسی پہ دوسروں کے ساتھ ہو جاتی، تو صلہ رحمی، ایک دوسرے سے تعلق یہ قائم ہو جاتا، ایک دوسرے کا خیال ہو جاتا. تو یہ دو چیزیں ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، پیدل جانا، اور دوسرا جس راستے سے جاتے تھے دوسرے راستے سے واپس آتے تھے. ہمارے لیے جہاں تک ممکن ہو ان سنتوں کو ضرور پورا کریں، اس میں کوئی خرچہ نہیں ہوتا، تو ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک مشابہت کو اختیار کریں. اور عیدگاہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جاتے تھے تو عید کی نماز میں نہ اذان ہے نہ ہی تکبیر ہے. اور عید کی نماز سنت یہ ہے کہ گراؤنڈ میں، میدان وغیرہ میں پڑھی جائے، عیدگاہ میں پڑھی جائے. مسجد میں کوئی عذر ہو تو گنجائش ہے، ورنہ اصل جو ہے وہ عیدگاہ ہی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام عیدین کے خطبوں میں کثرت کے ساتھ صدقہ کرنے کی تلقین کرتے تھے، آخرت کا خوف دلاتے، تقوی کی وصیت کرتے اور صدقہ کرنے کا حکم فرماتے. اس سے معلوم ہوا کہ صدقہ فطر، زکوٰۃ، یہ سب اپنی جگہ، اس کے علاوہ بھی ان بندہ عید کے دن کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں دیتا رہے، یہ اور اچھی بات ہو جائے گی. نبی علیہ السلام باقاعدہ صدقہ دیا کرتے تھے. ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عید کی نماز میں لوگوں کو خدا کے تقوی کی وصیت کی، واضح و نصیحت فرمائی، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، لوگوں کو تاکید کی، اور صدقہ کرنے کو فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ جو جانے والی ہیں وہ عورتیں جہنم میں جائیں گی. ایک کمزور عورت نے پوچھا، ایک ضعیف عورت تھی، کیا وجہ ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شکایتیں بہت زیادہ عورتیں کرتی ہیں اور شوہر کی ناشکری کی وجہ سے عورتیں مردوں سے زیادہ جہنم میں جائیں گی. اس پر عورتوں نے پھر اپنے ہاروں کو، زیور کو، بندوں کو، انگوٹھیوں کو صدقہ کرنا شروع کیا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے میں ڈالنے لگیں. پھر وہ بعد میں لوگوں کو، غریبوں کو صدقہ دیا گیا. تو عید کے دن صدقہ کرنا، اس کی بھی ہمیں فکر کرنی چاہیے. نبی علیہ السلام عید کا جب خطبہ دیتے تو عصا اس کو پکڑ لیا کرتے تھے. تو وہ بھی جنہوں نے عید کی نماز پڑھانی ہو ان کے لیے یہ سنت ہے. دو خطبے ہوتے، دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھا بھی کرتے تھے اور خطبے کھڑے ہو کے دیا کرتے تھے. عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے طاق عدد میں کھجور کھانا سنت ہے. نبی علیہ السلام عید الفطر کے لیے جب نماز کے لیے جایا کرتے تو ہمیشہ کچھ نہ کچھ کھا پی کے جاتے تھے، چھوارا، کھجور، کوئی میٹھی چیز کھا لی. اور عید الاضحیٰ، قربانی والی عید کے لیے جب جاتے تھے تب کچھ بھی نہیں کھا کے جاتے تھے، واپس آ کے اپنی قربانی کی ہو جاتی، اس کی کلیجی سے پھر آپ کچھ کھایا کرتے تھے. تو عید والے دن کھا کے جانا یہ سنت ہے. تو گھر میں اس کا بھی اہتمام کریں. یہ تو میٹھی میٹھی سنتیں بڑا آسان ہے، ایسی سنتیں میں بڑی مزیدار لگتی ہیں جس میں کچھ کھانے پینے کی باتیں ہوں. اچھا، عید کی نماز کے لیے جاتے اور آتے تکبیر کہنا سنت ہے، لیکن ہمیں بڑی شرم آتی ہے، ہم سے نہیں کہا جاتا. عید الفطر میں آہستہ آواز سے کہتے ہوئے جائے اور واپسی پہ بھی آہستہ آواز سے کہتا ہوا آئے، اور عید الاضحیٰ میں ذرا بلند آواز سے کہتا ہوا جائے اور واپسی پہ بھی بلند آواز سے کہتا ہوا آئے. لیکن یہ ہم سے نہیں ہونا، ہمیں شرم آتی ہے. اس شرم کا کیا کریں ہم؟ وہ تکبیرات کون سی ہیں؟ میں نے تو اپنے دادا سے سیکھی تھیں. دادا کے ساتھ جاتا تھا، ہم سب چھوٹے تھے، سب بچے سب ساتھ جاتے تھے، چچا وغیرہ، ابو، سب پورا اکٹھے ہو کے جاتے تھے. تو میں نے دیکھا اپنے دادا کو، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ گھر سے نکلنے سے پہلے ہی پڑھنا شروع کر دیتے تھے، اور پڑھتے پڑھتے آہستہ آہستہ جو ہے وہ چلتے رہتے، سب ساتھ چلتے رہتے، اور پھر ہم جو ہے مسجد عیدگاہ پہنچ جاتے تھے، اور واپسی پہ بھی پڑھتے تھے، اور ہمیں بھی کہتے، بچوں کو بھی کہتے، ہم بھی پڑھ لیا کرتے تھے. ایک عادت بچپن سے ہی ڈیولپ ہو گئی ہے، اس لیے ہمیں شرم نہیں آتی. عید کی نماز جاتے ہوئے، آتے ہوئے، پیدل جا رہے ہیں یا گاڑی میں جا رہے ہیں، آتے جاتے ہوئے عید الفطر میں آہستہ آواز سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھنا چاہیے. اور عید الاضحیٰ میں اونچی آواز سے پڑھنا چاہیے.
اچھا جو شرم ہمیں آتی ہے نا وہ آہستہ آواز سے اتنی زیادہ نہیں آتی، اونچی آواز سے زیادہ آتی ہے۔ عید الاضحیٰ میں ہمیں بڑی شرم آتی ہے کہ اللہ کا ذکر اونچی آواز سے ہم کر لیں گے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔